لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی بسر کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی نشانیوں کا مذاق بناتے ہیں، ایسے لوگوں کی کل قیامت کے دن مختلف حالتیں ہوں گی، کیونکہ قیامت کا دن ایسا ہولناک اور ڈرانے والا دن ہے کہ اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں تو انبیاء کرام علیہم السلام کی حالت یہ نظر آتی ہے کہ ہر نبی اپنی جان بچانے کی فکر میں ہے اور سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ ربی سلم، اے اللہ آج کے دن سلامتی فرما، رحمت فرما۔ وہ دن بڑا ہولناک اور سخت دن ہے، اللہ ہمیں اس کی ہولناکی سے محفوظ فرمائے۔ اس کا آنا اور اس کے آغاز میں کس طرح کی تباہی ہوگی یہ اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ قیامت کے دن کو اپنی آنکھوں سے دنیا میں ہی دیکھ لے، جس کی یہ چاہت ہے کہ وہ دنیا میں اپنی آنکھوں سے قیامت کو دیکھ لے، وہ 3 صورتوں کا مطالعہ کرے۔ پہلی صورت سورۃ الانشقاق، دوسری صورت سورۃ الانفطار اور تیسری صورت سورۃ التکویر، یعنی اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت۔ ان 3 صورتوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ قیامت کو دنیا میں ہی دیکھ لے، وہ ان 3 صورتوں کا مطالعہ کرے۔ اور سورہ ہود جو 12ویں پارے میں ہے، اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ ایسی صورت ہے جس نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس میں باتیں ہی ایسی بیان فرمائی ہیں۔ اور یہ سورہ یاسین بھی ایسی صورتوں میں سے ہے کہ جس کے کئی ایک مقامات، جیسا کہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہ انتہائی ہولناک اور انسان کو اندر سے ہلا کر رکھ دینے والے مناظر کو یہاں پر پیش کیا جائے گا۔ یہ وہ منظر اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں جب دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا اور سارے لوگ، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے سارے لوگ جن پر بے ہوشی طاری ہو چکی ہوگی وہ بھی، اور جو اپنی قبروں میں مل کر مٹی بن چکے ہوں گے وہ بھی، یاد رہے کہ پہلے مرتبہ سور پھونکنے میں اور دوسری مرتبہ سور پھونکنے میں ان دونوں کے درمیان تقریباً 40 سال کا فاصلہ ہوگا، اور اللہ رب العالمین سب کو زندہ کر دیں گے، شروع سے لے کر آخر تک ساری انسانیت کو زندہ کر لیا جائے گا، اور اب ان کو محشر کی طرف چلایا جائے گا جہاں پر سارے لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ اور ان کا یہ پیش ہونا یہ بھی ایک انتہائی ہولناک معاملہ ہے، جیسا کہ اللہ فرما رہے ہیں فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے اچانک، إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اپنے رب کی طرف بھاگیں گے، دوڑ لگائیں گے۔ یہاں پر جو اللہ رب العالمین بات بتا رہے ہیں وہ اصل یہ ہے کہ انسان دنیا میں اپنے رب کی طرف نہیں آیا، لیکن کل قیامت کے دن ذلیل و رسوا ہو کر اللہ کے حکم کا تابع ہو کر اس کو آنا تو پڑے گا، خواہ انسان جتنی مرضی دوڑ لگا لے۔ اور جب وہ اللہ کے پاس پہنچ کر عذاب کو دیکھ لے گا، ہولناکیوں کو دیکھ لے گا، اللہ کی رحمت کو دیکھے گا، اللہ کی رحمت کے مناظر دیکھے گا، اس دن انسان حسرت اور افسوس کرتا ہوا نظر آئے گا، اور یہ کہے گا، سورۃ النبا 30ویں پارے کی پہلی سورت کی آخری آیت ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، ہم تمہیں قریب کے عذاب سے ڈراتے ہیں، یوم ينظر المرء ما قدمت یداہ، اس دن انسان اپنے ہر عمل کا بدلہ وہاں دیکھ لے گا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر یہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش میں مٹی ہو جاتا، میں زندہ ہی نہ کیا جاتا، دنیا میں مردہ رہا، آج اللہ رب العالمین نے اسے زندہ کیا ہے اور اب یہ مردہ ہونے کی تمنا کر رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب حساب لینا ہے تو پورا حساب لینا ہے،
اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور میں پھونک دیا جائے گا فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو پھر اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے، اور کیا کہیں گے؟ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے افسوس کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا دیا۔ حالانکہ حدیث میں یہ آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر کافر کے لیے بھی جہنم کا گڑھا ہی ہوتی ہے، قبر میں کافر کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ یہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری خوابگاہ سے کسی نے اٹھا دیا۔ اعتراض یہ آتا ہے، انسانی ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ وہ تو اپنی قبر میں حدیث کے مطابق عذاب بھگت رہے ہیں، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی آرام کی جگہ سے اٹھائے گئے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ معاملہ دراصل میرا بھائی یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے تو سارے لوگ مر جائیں گے۔ حدیث میں یہی ہے کہ سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، تو ان پر جو اتنی دیر میں تھوڑا سا عذاب ختم کر دیا جائے گا، یہ اس وقت کو یاد کر کے کہیں گے کہ ہائے افسوس، اتنی جلدی ہماری خوابگاہ سے ہمیں کس نے کھڑا کر دیا، ہمیں کس نے اٹھا دیا۔ اور یہ سمجھے ہوں گے کہ پتہ نہیں ہم سے عذاب کو ختم کر دیا گیا ہے، نہیں، بلکہ یہ ایک بڑے عذاب کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے۔ اور سورہ سجدہ میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ ہم ان کو چھوٹے عذاب سے بڑے عذاب کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ اس وقت افسوس کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہماری خوابگاہ سے ہمیں کس نے اٹھایا۔ آگے سے جو جواب ملے گا اس کے بارے میں 3 اقوال آتے ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ یہ بات نبی کہیں گے، نبی کہیں گے ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہ اب دیکھو یہ اللہ کی رحمت ہے، جیسا کہ فرمایا ھذا ما وعد الرحمن، یہ ہے رحمان کا وعدہ۔ اسی طرح سے قرآن میں ایک جگہ پر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس دن اپنی جب زمین کی بادشاہت کو واضح کریں گے اور زمین و آسمان کو اپنے ہاتھ میں لیں گے، تو اللہ رب العالمین اس دن پوچھیں گے کہ آج کے دن کی بادشاہت کس کے لیے ہے؟ تو یہ لوگ کہیں گے اللہ واحد اور قہار کے لیے ہے۔ ایک مقام پہ آتا ہے کہ اس دن رحمان کے سامنے آوازیں دب جائیں گی، ایک مقام پہ آتا ہے اس دن رحمان سے کوئی بندہ کوئی بات پوچھ نہیں سکے گا۔ گویا اللہ نے اپنی صفت رحمان کا 3 جگہ پر ذکر کیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے قیامت والے دن اللہ کا غضب تو ہوگا ہی، لیکن کافروں کو رحمان کی رحمت کے مناظر ضرور دکھائے جائیں گے۔ اور یہاں پر وہی چیز ہے، کہا کہ ھذا ما وعد الرحمن، یہ ہے رحمان کا وعدہ، یہ ہے وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، یہ ہے وہ اللہ کی رحمت کہ چھوٹی موٹی کوتاہیاں معاف کر کے اللہ رب العالمین نے تمہیں جنت کے اندر داخل کر دیا۔ بعض نے کہا کہ یہ نبی اس دن کہیں گے، جتنے بھی نبی ہوں گے وہ اس دن کہیں گے کہ یہ رحمان کا وعدہ ہے، وصدق المرسلون، اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ یعنی وہ یہ کہیں گے کہ سچ میں نے بھی کہا تھا اور میرے ساتھ جو باقی رسول تھے انہوں نے بھی سچ ہی کہا تھا۔ بات کی سمجھ آئی؟ ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ فرشتے کہیں گے، فرشتے یہ کہیں گے کہ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، لوگوں تم رسولوں کو جھٹلاتے رہے، اللہ رب العالمین کے وعدوں کو جھٹلاتے رہے، نہیں، یہ ہے رحمان کے وعدے اور یہ ہیں رسولوں کی سچائی کہ جو جو انہوں نے کہا اللہ رب العالمین نے وہ سچا کر کے تمہارے سامنے واضح کر دیا۔ اور تیسرا قول اس میں یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہوئے یہ بات کہیں گے، آپس میں ایک دوسرے کو اس انداز میں کہیں گے کہ دیکھو اللہ رب العالمین کی رحمت تو اس قدر زیادہ ہے، ہم تھوڑا سا عمل کر لیتے تو آج ہم بھی اس رحمت سے آشنا ہو رہے ہوتے، لیکن ہم نے اللہ رب العالمین کو جھٹلایا، یہ ہے رحمان کا وعدہ، اسی کا رسول ہم سے وعدہ کیا کرتے تھے اور اسی کے بارے میں رسول سچ کہا کرتے تھے۔ تو بات میرا بھائی چاہے رسولوں نے کہنی ہے، فرشتوں نے کہنی ہے یا ان لوگوں نے آپس میں کہنی، بات بہرحال سچی ہے جو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان فرما دی کہ ایسا ہوگا اور یہ لوگ اس دن حسرت کریں گے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ بندہ دنیا میں ہی اپنے رب کے وعدوں پہ یقین کرے، رسولوں کی صداقت پر ایمان لے آئے، اپنے کردار کو مضبوط کرے، اپنی عبادت میں نکھار لے کر آئے۔ اللہ معاف